أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دیروز در بستا سراں ہماں توتیاں خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. اور کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشف الدجا بجمالہ. اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا ہر چار سو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کی سن کر چہچہیں انسان بلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی مکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریا مالک کون و مکان سید انس و جاں حامی بے کساں والی دو جہاں سید سروراں قائد المرسلین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام نہایت ہی ادب سے تعظیم سے پیش کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، آج کی یہ بڑی ہی برکتوں والی اور مغفرت کی
اور رحمت بری رات جس کو شب بارات کہا جاتا ہے، میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے گھر میں حاضر ہیں۔ رب ذوالجلال کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اپنے گھر میں بیٹھنے کی۔ اللہ رب کائنات ہماری یہاں پہ بیٹھنے کی گھڑیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کی اس عظیم و شان رات کے صدقے سے ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ مسجد مومن کے لیے ایسے ہے کہ جیسے پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، کہ کتنا سکون ملتا ہے اس کو پانی سے، اور جب اسے پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ تڑپنا شروع کر دیتی ہے۔ تو فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے کہ اس کا مسجد کے ساتھ اس قدر دل لگنا چاہیے کہ وہ بالکل جو ہے جیسے مچھلی سکون سے پانی میں بیٹھتی ہے، ایسے وہ اپنے رب کے گھر میں بیٹھے۔ اب میں عرض کروں گا کہ آپ جن دوست احباب نے ٹیک لگائی ہے بیمار ہیں تو ان کو معافی ہے، ادب سے آپ آگے تشریف لے آئیں، میرے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ والا کونا بچوں والا، کیونکہ میں نے بات بڑوں سے کرنی ہے، بچوں سے کام نہیں، تو آپ جو ہے وہ تشریف لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ آپ جتنے بھی آئے ہیں یہاں پہ، ظاہری بات ہے رب کے گھر میں آئے، اللہ کے مہمان ہیں، سب کا ہم احترام کرتے ہیں، کسی سے کوئی جو ہے وہ دل آزاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، ایک نعرہ لگائیں تاکہ گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں۔ یا رسول اللہ۔ چلیں میں بلا تاخیر بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے نا، پہلے اس کا ترجمہ سن لیں، اور پھر اس کے ضمن میں جو چند باتیں ہیں میں کر کے جو ہے وہ بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو، توبہ کرو، الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ سے راضی ہو جائے، تمہاری توبہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اب اگر ہم اس فرمان کو اگر سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا امت مسلمہ کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو پکارنے کا انداز کیا ہے، تو ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت جھلک رہی ہے، اور اتنا اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کرم اور لطف اور اتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان جملوں میں ہے کہ جب ان جملوں کی آپ گہرائی کو محسوس کریں گے نا تو رشک کریں گے، یار ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں امام الانبیاء کا امتی بنایا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، کتنا احسن انداز، کتنا پیارا انداز ہے، اے ایمان والو۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت سی احادیث مبارکہ میں ایمان والے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، میں اس بحث کو نہیں چھیڑتا۔ ایمان والا مومن جو ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے یہ خطاب ہے، یہ نہیں کہ یہ صرف صحابہ کے لیے خطاب تھا، تابعین کے لیے تھا، بعد والوں کے لیے نہیں تھا، نہیں، قیامت تک جو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ سب کے لیے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو۔ اب یہاں پہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، آپ نے تفسیر کبیر میں
یہ پہلے سپارے میں یا ایھا الذین آمنوا اس کے حوالے سے بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اس الفاظ کے ساتھ جو پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا فی 88 موضعا من القرآن، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام لا ریب کتاب میں 80 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ان الفاظ کے ساتھ فرمایا ہے، اے ایمان والو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا کہہ دیا تو اب پیچھے بات کون سی رہ گئی ہے کہ جب امن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 مرتبہ قرآن پاک میں یہ لفظ بولے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑی پیاری جو ہے وہ روایت نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں فی التوراۃ بقولہ، کہا یہ امت مصطفیٰ کی شان ہے۔ اس کی تھوڑی سی آواز تیز کریں آپ سب۔ یہ امت مصطفیٰ کی شان ہے، کہا پہلے نبیوں کی امتوں کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیسے پکارتا تھا، ان کے ساتھ کیسے خطاب فرماتا تھا؟ تو فرمایا تورات میں ہے کہ جب حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت کو پکارا گیا، اب موسیٰ علیہ السلام کی امت کو پکارنے کا انداز یہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المساکین، اے مسکینوں، اے محتاجوں۔ لیکن رب کائنات نے آمنہ کے لال کی امت کو محتاج کہہ کر نہیں پکارا، کہا اسی وجہ سے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو مساکین کہا تو کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اب ان پر ذلت اور محتاجی چھا گئی۔ لیکن فرمایا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ تَعَالَىٰ، کہا یہ بات جو ہے وہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ لما خاطب هذه الامة بالایمان، کہ جب رب کائنات نے اس امت کو ایمان کے لفظ سے پکارا ہے تو کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے یؤتیہم الامان من العذاب فی النیران یوم القیامہ، فرمایا ان کو مساکین کہا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان پر رسوائی ذلت ڈال دی، لیکن امت مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والا کہا، تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز حشر بھی امت مصطفیٰ کو عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ اسی طرح وَأَيْضًا فَاسْمُ الْمُؤْمِنِ أَشْرَفُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، فرمایا کہ یہ جو المؤمن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات ذکر کی گئی ہے، المؤمن المہیمن، کہا جب یہ رب کائنات کی صفات ہے المؤمن تو اس کا مطلب یہ ہے، فرمایا یہ اتنی اعلیٰ صفات ہے، فَإِذَا كَانَ يُخَاطِبُنَا فِي الدُّنْيَا بِأَشْرَفِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، کہا جب رب کائنات نے ہمیں دنیا میں اپنی اعلیٰ صفات، کہا جب رب کائنات نے اپنی اعلیٰ صفات سے مومنوں کو جو ہے دنیا میں پکارا ہے تو فرماتے ہیں فَنَرْجُو مِن فَضْلِهِ أَن يُعَامِلُنَا فِي الْآخِرَةِ بِأَحْسَنِ الْمُعَامَلَاتِ، تو فرمایا ہم امید رکھتے ہیں کہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی صفات ایمان سے پکارا ہے تو فرمایا قیامت والے دن بھی رب کائنات ہمارے ساتھ جو ہے وہ معاملہ اور نہیں فرمائے گا، بلکہ امت مصطفیٰ پر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی کرم کی بارش برسائے گا۔ تو یہ میرے آقا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے یہ خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکارتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آگے آج کل تو بڑا عقیدہ الٹ ہو گیا ہے نا کہ کہندے نہیں جی مومن وہ نے وہ اپنے آپ نو جڑے کہندے جی اسی مومن ہاں، لوگ سمجھتے ہیں شاید یار وہی مومن ہے، ایسی مومن کوئی نہیں، تو او مومن نہیں، مومن اسیاں، ایمان والے اسیاں، او کتوں مومن ہو گئے؟
جڑے رب دے قرآن دے بھی منکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے بھی منکر، او مومن کس طرح بن گئے؟ اصل مومن اسیاں، ایمان والے اسیاں، انہاں دا تے ایمان نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ جڑا بندہ اے گل کرے اور یہ کہے بھی قرآن پاک کے جو ہے اتنے سپارے تھے، 40 سپارے تھے، 10 سپارے جو ہیں فلاں فلاں ایسے ہوا، ان کی جو ہے وہ معاذ اللہ بکری کھا گئی، یہ ہوا، وہ کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے جو قرآن کے سپاروں کا انکار کرے؟ ہم تو کہتے ہیں قرآن کے 10 سپارے تو بڑی دور کی بات ہے، جو ہمارے پاس 2 گتوں میں قرآن محفوظ ہے، اس کا 10 سپارہ کیا، 1 سپارہ کیا، 1 حرف بھی تبدیل نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو ایسے بندے مومن نہیں ہیں، بلکہ مومن ہم ہیں، ایمان والے ہم ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو آج کی رات ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ہم نے جو پچھلے گناہ کر لیے ہیں ان سے ہم توبہ کر لیں، ان سے ہم مغفرت کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے حاصل کر لیں۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس رات کے متعلق بے شمار ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اماں جی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ کان یصوم شعبان کلہ، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان، یعنی یہ جو مہینہ گزر رہا ہے پورا شعبان روزے رکھتے تھے۔ تو قالت قلت یا رسول اللہ احب الشہور الیک ان تصومہ شعبان، آقا کیا آپ کو شعبان المعظم کا مہینہ بڑا محبوب ہے، بڑا پیارا ہے کہ آپ اس میں پورا مہینہ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرمایا ان اللہ یکتب فیہ علی کل نفس میتۃ تلک السنہ، فرمایا اے عائشہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی پورے سال میں جس نے فوت ہونا ہوتا ہے اس سال میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فَأَحِبُّ أَن يَأْتِيَنِي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل آئے، جب میرے وصال کا وقت آئے تو کیا ہو؟ حضور فرماتے ہیں کہ وَأَنَا صَائِمٌ، کہ جب میری اجل آئے، میرا وقت لکھا جائے تو اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزہ دار ہوں، اس لحاظ سے میں سارا مہینہ روزہ رکھتا ہوں۔ اب اس کو مسند ابی یعلا میں بھی نقل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ کتب میں بھی لکھی گئی ہے، اور یہاں پہ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، کہ اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے، صحیح ہے۔ اب بعض لوگ اس پر بڑا چیخ و پکار کرتے ہیں، بڑا رولا ڈالتے ہیں بھی اس رات کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، ایسے ہی تم نے اس رات کو گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے ہی، اور یہ رات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ ایسے ہی تم نے جو ہے وہ شب برات بنا لی ہے، ایسے ہی جو ہے تم نے یہ رات اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ تو ہم نے یہ اپنی طرف سے نہیں بنائی، بلکہ یہ رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں ملی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہمیں ملی ہے۔ آج میں سوشل میڈیا پہ اچانک ایک ویڈیو آ گئی تو وہ بندہ بڑے بڑے جو ہے وہ دعوے کر رہا تھا، بڑا گلا پھاڑ کے اونچی اونچی آواز سے کہہ رہا تھا یہ رات نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ رات منائی، فلاں نے یہ رات منائی، فلاں نے یہ رات منائی، بتاؤ۔ تو میں کہتا ہوں ہم اپنے بزرگوں کا بعد میں ذکر کریں گے، تمہارے خود بزرگ لکھ گئے ہیں کہ یہ رات کو منانا، اس رات میں عبادت کرنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے وہ حرام نہیں ہے، بلکہ اس رات میں عبادت کرنا یہ کار ثواب ہے۔
اب غیر مقلدوں کے کئی علماء کرام بلکہ ان کے جو پرانے بزرگ ہیں، اب ان کے فتاوجات کو اگر آپ پڑھ لیں ان میں سینکڑوں جو ہے وہ باتیں لکھی ہیں۔ اب یہ فتاوی اہل حدیث، یہ غیر مقلد جن کا نام حافظ عبداللہ محدث رو پڑی ہے، پچھلے سال بھی میں نے ان کے حوالے سے ذکر کیا تھا۔ اب آپ سنیں کہ ہمیں جو ہے یہ کہتے ہیں جی رات کو نہ منائیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، لیکن ان کے بزرگ کیا لکھ گئے ہیں؟ ان سے کسی نے پوچھا ماہ شعبان کی 14ویں 15ویں یعنی یہ جو رات ہے، اس رات کے حوالے سے اور اگلے دن روزہ رکھنے کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں شب برات کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ وہ اب غیر مقلد تھا اور کہہ رہا تھا جی دن کو روزہ رکھنا یہ کوئی جائز نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، بس ایسی ہے جیسے تم نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ اب ان کے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ شب برات کا روزہ رکھنا یہ افضل ہے، اور کہتے ہیں کہ مشکات شریف یعنی حدیث کی کتاب میں حدیثیں موجود ہیں اور اگرچہ کہتے ہیں ضعیف ہیں، لیکن فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل ہوتا ہے، یعنی جو اعمال ہیں فضیلت کے لحاظ سے کہا ان میں اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو اس پر عمل ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اسی طرح ہر ماہ کی 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے، یعنی بالخصوص وہ کہتے ہیں کہ یہ شب بارات کی رات کو عبادت کرنا اور دن کو روزہ رکھنا، کہتے ہیں یہ بڑا اچھا عمل ہے، یہ اچھا فعل ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور یہ فتاوی ثنائیہ، اس میں بھی باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس رات کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کے دن کو کوئی بھی کام کرنا، یعنی شب برات والے دن جیسے لوگ پکا کے کوئی نیاز تقسیم کرتے ہیں، کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے، یعنی یہ اچھا کام ہے، کرنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ بلکہ بحکم انما الاعمال بالنیات کہ نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہے، کہتے ہیں اس کی بنیاد پر یہ موجب ثواب ہے، یعنی اس رات کو دن کو کچھ خرچ کرنا، عبادت کرنا یا کوئی چیز تقسیم کرنا، کہتے ہیں یہ کوئی بدعت نہیں، حرام نہیں، بلکہ ایسا کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ اب حدیث مبارکہ تو ہمارے پاس موجود ہے، یہ تو میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ جو یہ بات کا بڑا شور ڈالتے ہیں کہ یہ رات کو جائز نہیں، یہ کرنا، عبادت کرنا، ان کے اپنے بزرگ لکھ گئے ہیں۔ ہم تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس رات کو منا رہے ہیں، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ آگے ایک اور حدیث مبارکہ سنیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ صحیح حدیث ہے، اپنے صحیح ابن حبان میں اس کو ذکر کیا ہے اور متعدد جو ہے یہ کتب میں موجود ہے، احادیث کی کتب میں بھی اور اس کے علاوہ تفسیر کی کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت معاذ بن جبل آپ فرماتے ہیں کہ قال یطلع اللہ الی جمیع خلقہ، کہا رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو شب بارات کی رات ہے، کہا اس رات کو یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، کہا اللہ تبارک و تعالی اس رات کو کرم فرماتا ہے، اس رات کو امت محمدیہ کی طرف اللہ تعالیٰ مطلع ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یطلع اللہ اور دیگر بھی الفاظ موجود ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب یہ 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو ویسے تو ہر رات ہی اللہ تعالیٰ بڑا کرم برساتا ہے، بڑی رحمت برساتا ہے، لیکن یہ 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ خصوصی جو ہے امت مسلمہ پر توجہ فرماتا ہے اور فرمایا فَيَغْفِرُوا لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، فرمایا رب کائنات توجہ ہی نہیں فرماتا بلکہ فرمایا اس رات کو اللہ تعالیٰ تمام گناہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے، اور فرمایا إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِنٍ، کہا ایسے دو بندے ہیں جن کو اس رات بھی معافی نہیں ملتی، فرمایا ایک اللہ تعالیٰ سے شرک کرنے والا ہے اور دوسرا فرمایا جو کینہ پرور ہے، کسی مسلمان کا بغض دل میں رکھنے والا ہے، فرمایا اس کی معافی نہیں ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس رات میں معاف فرما دیتا ہے۔
یعنی جو بھی توبہ کرتا ہے، جو بھی استغفار کرتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو جو ہے اس رات کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری روایات میں بہت سی کتب میں یہ حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا، اور خود ان کے بزرگوں نے لکھا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا، ظاہری بات ہے ایک بندہ سویا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب نظر کرم فرمائے، نظر رحمت فرمائے، تو اس پر کیسے رحمت کی بارش برسے گی کہ وہ سویا ہوا ہے، اس نے عبادت کی ہی نہیں، تو اس پر ہی رحمت برسے گی نا جو رات کو جاگے گا، رات کو قیام کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے گا، تو اس کو یہ انعام ملے گا۔ تو جس نے سو کر رات گزار دی اس کو کیسا انعام ملنا؟ تو اس لیے ہم اس رات کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نفل و نوافل پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ نظر رحمت فرمانی ہے، اور ہم کہتے ہیں کاش ان خوش نصیبوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی لکھ دے کہ جب اوروں پر نظر رحمت پڑے تو ہماری قسمت کا بھی ستارہ چمک جائے، ہمارے مقدر کا بھی ستارہ چمک جائے۔ اللہ اکبر۔ اب بے شمار ایسی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جن میں یہی الفاظ آئے ہیں کہ سب کی مغفرت ہے، لیکن اس رات میں جو ہے کینہ جس کے دل میں ہوگا، ایک مسلمان کا بغض ہوگا، اس کی مغفرت نہیں ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی سے معافی نہیں مانگ لیتا، سچی توبہ نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان سے بتائیں، ایک سادہ مسلمان اگر اس کے لیے دل میں کینہ رکھا، عداوت رکھی، بغض رکھا، تو اس رات کو اس بندے کی معافی نہیں ہے۔ یہ صرف سادہ مسلمان کی بات، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبیوں کے بارے میں یا کوئی فلاں کے بارے میں، نہیں، یہ مطلقاً ہے کہ کوئی اپنے بھائی ایمان والے مسلمان کے بارے میں اگر دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو اس رات میں اس کی معافی نہیں ہے۔ تو پھر ایمان سے بتائیں کہ عام ایک بندے کے لیے یہ حکم ہے، تو ان ہستیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پوری کائنات کے لوگوں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ فرمان سن لو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان قبول ہو جائے، تم ہدایت والے بن جاؤ، تم جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جاؤ، پھر باری تعالیٰ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا ایمان اس وقت جو ہے وہ عروج پر پہنچے گا، اس وقت تمہارے ایمان کو بلندی ملے گی، اس وقت تم ہدایت پاؤ گے۔ باری تعالیٰ کب ہدایت پائیں گے؟ کیسے ہدایت پائیں گے؟ فرمایا سن لو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان نہیں لاتے تم ہدایت نہیں پاؤ گے۔ پتہ چل گیا اگر کوئی عام بندہ جس کے بارے میں بغض رکھا جائے اللہ معاف نہیں فرماتا، تو ان ہستیوں جن کے بارے میں فرمایا کہ ان جیسا ایمان لے کر آؤ، اگر کوئی امیر معاویہ کا بغض دل میں رکھنے والا ہوگا کیسے جنت میں جائے؟ تو عام سادہ سے مسلمان کے بارے میں یہ حکم ہے، تو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں سے بغض رکھتا ہو، کوئی ابو بکر و صدیق سے بغض رکھتا ہو، اس کی کس طرح بخشش ہو سکتی ہے؟ کس طرح اس کا ایمان قابل قبول ہو سکتا ہے؟ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔
اب ان کا ایمان کیسا تھا، وہ کیسے ایمان لے کر آئے مصطفیٰ پر، کس انداز سے انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کیے۔ جب ہم حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا ایمان یہ تھا، صحابہ کی حضور سے محبت یہ تھی کہ مصطفیٰ کا لعاب دہن زمین پر بعد میں گرتا تھا، صحابہ کے ہاتھ پہلے آگے آ جاتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ اور پھر خود جن کے بارے میں یہ اکثر بکواسات کرتے ہیں، بھونکتے ہیں، حضرت امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں، ان کی مصطفیٰ سے کتنی محبت ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تراشے ہوئے ناخن اپنے پاس رکھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھے ہوئے تھے، اور جب آپ نے یہ وصیت کی، کہا اگر میں فوت ہو جاؤں تو میری یہ وصیت ہے کہ یہ حضور کے ناخن مبارک اور بال مبارک میری جو ہے وہ کفن میں رکھ دینا، اور پتہ نہیں میرا کوئی اعمال اللہ کو پیارا لگے یا نہ لگے، لیکن یہ مصطفیٰ کے بال اور ناخن کا حیا رب کائنات ضرور فرمائے گا۔ کہا اس نسبت کو میں ضرور لے کر جا رہا ہوں۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھنا، ان کے بارے میں عداوت رکھنا، تو مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے ایمان کو کمزور کر رہا ہے۔ اگر ایمان کی مضبوطی چاہتے ہو تو پھر ہر صحابی سچا سچا جو مصطفیٰ کا غلام ہے اس کے بارے میں یہی کہنا پڑے گا کہ میرے آقا کا جو بھی صحابی ہے، جس نے بھی ایمان کی حالت میں وصال کیا ہے، حضور کے بعد سارے حضور کے صحابہ جنتی ہیں۔ عام مسلمان کے بارے میں یقینہ رکھا جائے، بغض رکھا جائے تو توبہ نہیں قبول، جب تک جو ہے وہ صدقے دل سے معافی نہیں مانگ لیتا اس بندے سے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں اگر رکھے گا تو کیسے توبہ قبول ہوگی؟ اور پھر اگر ان ہستیوں کے بارے میں بغض رکھے کہ جن کے بارے میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب اپنی زبان اقدس سے ان کو فرما دیجئے میں کوئی تم سے اجرت طلب نہیں کرتا، میری فقط اتنی اجرت ہے تم پر کہ میری اہل بیت سے مودت کرنی ہے، میری اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا گستاخ ہو، امام حسین کو باغی کہنے والا ہو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون رسول، اہل بیت کے فرد کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھتا ہو تو پھر کس انداز سے اس بندے کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا ساروں کی بخشش ہو جائے گی، لیکن فرمایا کہ جو کینہ پرور ہے اس بندے کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے، اور پھر اگر ہم اس رات کی قدر کریں نا تو یقین مانے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار صرف ایک رات جاگ لینا یہ کافی ہے کہ باقی جو ہے جو مرضی کرتا پھرے۔ فرمایا نہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو پچھلی راتیں غفلت میں گزار لی ہیں، جو پچھلی راتوں میں تم سے کوئی جو ہے وہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، اللہ نے یہ تمہیں رات عطا فرمائی ہے کہ اس رات میں پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لو اور آئندہ سے نئی زندگی کا، اچھی زندگی کا آغاز کر لو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کر لو۔ جب تم سچی توبہ کر لو گے تو پھر کیا ہوگا، کیا انعام ملے گا تمہیں؟ اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کتنی ہے۔ ایک بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے، کتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے، کتنی اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو جب تم توبہ کر لیتے ہو نا تو پھر ایسے ہو جاتے ہو کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو فرمایا ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ کہ اگر ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، غفلت میں گزار دی، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی توبہ کر لی،
سچے دل سے، یہ نہیں کہ توبہ کی ہے اب اور صبح پھر دودھ میں پانی ڈال دیا، اب توبہ کی ہے صبح پھر جو ہے کسی کا حق مار لیا، اب توبہ کی ہے صبح پھر جو ہے وہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، اب توبہ کی ہے صبح پھر کسی کا مال ہڑپ کر لیا۔ نہیں، یہ توبۃ نصوحہ نہیں ہے۔ توبۃ نصوحہ یہ ہے کہ جب سچی توبہ کر لی جائے تو جب سامنے تمہارے وہ کام آئے جو پہلے کرتے تھے، دودھ ہے تو پانی ڈالنے لگو تو فوراً ہاتھ پیچھے کر لو، یا اللہ میں نے سچی توبہ کی تھی، آج کے بعد ایسا کام نہیں کروں گا۔ فرمایا یہ توبہ تمہاری قابل قبول ہے، اور اس توبہ پر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ اب رب کا پاک کلام سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا، اللہ نے کتنا جو ہے وہ ہم پہ کرم فرمایا ہے۔ اب خالق کائنات کی لاریب کتاب پڑھتے ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، فرمایا لوگوں سنو، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، سچے دل سے توبہ کی، کیا ہوگا؟ اے باری تعالیٰ کیا انعام عطا فرمائے گا؟ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا ایک تو یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ باری تعالیٰ دوسرا کیا انعام ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک گناہ معاف کر دوں گا، تمہیں بخش دوں گا۔ دوسرا انعام یہ ہے، فرمایا جتنے بھی تم نے ساری زندگی گناہ کیے ہوں گے، جتنی بھی تم نے غفلتیں کی ہوں گی، فرمایا انعام یہ عطا فرماؤں گا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، فرمایا معاف بھی فرماؤں گا تمہاری ساری غلطیوں اور خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اسی وجہ سے میاں صاحب فرماتے جے میں ویکھاں عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی تے بلے بلے بلے۔ فرمایا جب توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرمائے گا، فرمایا تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا۔ کتنی بڑی آفر ہے کہ ایک بندے نے کوئی نقصان کیا ہو کسی کا ₹1,00,000 کا، اور وہ اپنے مالک کے پاس جائے اور جا کر توبہ کر لے، ایسا ہوگا کہ مالک کہے یار کوئی بات نہیں، تمہیں 1,00,000 جو تم نے نقصان کیا وہ 1,00,000 بھی تمہیں دے دیتا ہوں۔ 1,00,000 اس نے ضائع کر دیا ہے، کہا 1,00,000 دوبارہ پھر تمہیں اور دے دیتا ہوں۔ ہے کوئی اتنا سخی؟ بلکہ وہ کہے گا یار تو نقصان تو میرا پورا کر۔ پر میں کائنات میں اتنا بڑا سخاوت، اتنی بڑی کائنات میں انعامات کی بارش کرنے والی کوئی اور ذات نہیں بلکہ رب کائنات کی ذات ہے کہ جو تمہارے یعنی وہ پچھلی غلطی کو معاف بھی فرماتی ہے اور جو پچھلی غلطیاں ہو گئی ہیں ان کے بدلے میں تمہیں نیکیاں بھی عطا فرماتی ہے، کہ تمہیں 1,00,000 کے بدلے میں نقصان کیے ہوئے 1,00,000 نہیں ملے گا، لیکن یہاں پہ اگر 1,00,000 بدی کی ہے تو بدی سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں 1,00,000 اور نیکیاں بھی عطا فرما دے گا۔ تھوڑا چلا تو یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا۔ اب دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کی قدرت کے شاہکار کو دیکھنا ہو نا، کہ دیکھنا ہو کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہے، کتنی جو ہے وہ اعلیٰ ہستی ہے، یہ والا چلا دو، یہ بند۔ تو
اب اس بندے کا جو شاگرد ہوگا یا اگر پیر ہے تو جو اس کا خلیفہ ہوگا، اب اس خلیفے کو دیکھا جائے گا کہ یہ خلیفہ کی کتنی شان ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک استاد ہے، اس کا کوئی قابل شاگرد ہے، تو لوگ کہیں گے یار جس شاگرد کی یہ شان ہے اس کے استاد کی کتنی شان ہوگی۔ اگر ایک پیر کا خلیفہ اتنا ہے کہ اس کا چال ڈال سب کچھ جو ہے وہ سنت مصطفیٰ کا پیکر ہے، تو جب بندہ اس کی طرف نظر دوڑائے گا کہے گا یار اگر خلیفہ مرید جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنی جو ہے حضور کی سنتوں کا پیکر ہے، تو پھر خود اس کا پیر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کتنا پیکر ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں اگر شان خدا کو دیکھنا ہے نا تو پھر شان مصطفیٰ کو دیکھو۔ اگر شان خدا کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلووں کو دیکھنا ہے تو پھر جو قدرت کا شاہکار ہے، جو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، پھر ان کو دیکھو کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھا جائے گا، آپ کی رحمت کو دیکھا جائے گا، آپ کی عطاؤں کو دیکھا جائے گا، تو پھر بے ساختہ زبان سے یہ بات نکلے گی یار جس کا نبی، جس کا خلیفہ، جس کا نائب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی یہ شان ہے، تو پھر رب کائنات کی خود شان کا کیا عالم ہے۔ اب اس پر عطائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کتنی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور آئیے یہ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو دیکھا، کہ میرے آقا کتنی نوازشات کرتے ہیں، کتنے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا آپ نے یہ 30ویں جلد میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے، اور پھر خود اس کو طبرانی میں، امام طبرانی نے موجم اوسط میں بھی نقل فرمایا ہے، اور دیگر کتب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، سارے بولے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص آپ سے سوال کرتا، میرے آقا سے جب کوئی سوال کرتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ بات منظور ہوتی تو حضور فرماتے نعم، ہاں جی، اور فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات جو ہے وہ نامنظور ہوتی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات جو ہے وہ ناپسند ہوتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے، اور فرمایا کسی چیز کے جواب میں کبھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یعنی نہیں کا زبان، نہیں کا لفظ جو ہے کبھی بھی میرے مصطفیٰ کی زبان پہ نہیں آیا تھا، کہ کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ لفظ نہیں بولا تھا نہیں، کہ میں نے یہ نہیں دینا، یہ نہیں ہوگا، نہیں۔ فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور ہوتا تو آپ ہاں کہہ دیتے، نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک عرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے سوال کیا اور حضور خاموش رہے۔ پھر اس نے سوال کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموشی کا اظہار فرمایا۔ فرماتے ہیں پھر سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکی کی انداز میں فرمایا سل ما شئت یا عرابی، فرمایا اے عرابی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میرے آقا کی جھڑکی میں بھی بڑا فیض ہے۔ یہاں پہ کوئی کسی کو جھڑکے نا تو اس کا تو دل ٹوٹ جاتا ہے نا، لیکن حضور کی جھڑکیاں ایسی نہیں ہوتی تھی کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے، بلکہ مصطفیٰ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ حضور کی جھڑکی میں بھی بڑا کرم ہوتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا سل ما شئت یا رابی، اے رابی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا نے فرمایا جو تیرا جی چاہتا ہے وہ مانگ لے۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ہمیں بڑا رش
مشق ہوا کہ یار کیسا یہ خوش نصیب بندہ ہے کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ یہ فرما رہے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے، کاش یہ لفظ ہمیں بھی آقا فرما دے، کیونکہ اس کی تو کچھ اور خواہش تھی، لیکن جہاں پہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے مستانے حضور کے غلام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جس انداز سے سوچ رہے تھے، ان کا تو انداز ہی کچھ اور اعلیٰ تھا۔ کہنے لگے فَقُلْنَا الْآنَ يَسْأَلُ الْجَنَّةَ، کہا ہم نے جان لیا کہ اب یہ بندہ کچھ اور نہیں بلکہ جنت مانگے گا مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ، آہستہ آواز سے کہیں اور آہستہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جان لیا اب یہ بندہ جنت مانگے گا، کہ حضرت علی کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رب نے شان عطا فرمائی ہے کہ یہ زمین پر بیٹھ کر بہشت بری بھی عطا کر دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت عطا فرماتے ہیں، کہا ہم نے یہ سوچا اب یہ جنت مانگے گا، لیکن کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس عرابی نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے سواری چاہیے، ایک اونٹ چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا عطا کر دیا، جاؤ اونٹ دے دیا۔ حضور زادے راہ بھی مانگتا ہوں، یعنی جو اونٹ پر سامان ہوتا ہے وہ بھی مجھے چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ تمہیں وہ بھی عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا اس کی بات پر کہ یار ہمارا تو یہ ذہن تھا کہ یہ حضور سے جنت مانگے گا، اس نے جو ہے اونٹ مانگ لیا، اس نے جو ہے مصطفیٰ سے سواری مانگ لی۔ میرے آقا کی جو ہے بارگاہ میں لا تو ہے ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں عطا فرما دیتے ہیں، لیکن اس نے بڑا جو ہے وہ عجیب سوال کیا ہے۔ اور آگے سے میرے آقا فرمانے لگے، فرمایا اس کا حال تو اس بڑھیا سے بھی کم تر نکلا جو زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عورت تھی، بوڑھی عورت تھی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی عورت تھی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا۔ حضور فرمانے لگے، فرمایا بنی اسرائیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اے موسیٰ جہاں پہ تم ہو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر موجود ہے اور ان کا جسم مبارک بھی ساتھ لیتے جانا۔ جب یہ کہا تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھا بھی کسی کو پتہ ہے کہ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر موجود ہے؟ سب نے کہا جی حضور ہمیں نہیں پتا۔ ایک شخص نے کہا کہ وہ فلاں بوڑھی عورت ہے، اسے ضرور پتہ ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہاں قبر ہے۔ اب اس بوڑھی کو بلایا گیا، اس عورت سے پوچھا بتاؤ تمہیں پتہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے پتہ ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پھر مجھے بتاؤ کہاں ہے آپ کی قبر مبارک؟ تو اس نے کہا یہ میں ایسے نہیں بتاؤں گی بلکہ میں آپ سے ایک سودا کروں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا سودا کرنا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا پھر سنو میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے جو مانگو گی تجھے دے دیا جائے گا۔ کیا مانگتی ہو؟ کہنے لگی قالت فإنی اسألک ان اکون معک فی الدرجۃ التی تکون فیہا فی الجنہ۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں تم سے یہ سوال کرتی ہوں کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، فقط میں چاہتی ہوں جنت بھی ملے اور جنت میں تمہارا ساتھ بھی مجھے ملے۔ مجھے جنت بھی چاہیے اور جنت میں تمہارا ساتھ بھی چاہیے، اتنی بڑی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اسل الجنہ، بس جنت مانگ لو جنت تمہیں مل جائے گی۔ اب کتنی بڑی تم بات کر رہی ہو کہ تمہیں ساتھ بھی چاہیے جنت میں، اب تم سے پوچھا ہے اور تم جو ہے اتنی جو ہے وہ آگے سے درخواستیں شروع کر دی تم نے، تو جنت مانگ لو بس ٹھیک ہے۔ کہا نہیں، جب تک آپ مجھ سے یہ وعدہ نہیں کریں گے کہ مجھے جنت بھی ملے اور جنت میں آپ کی رفاقت بھی ملے تب تک میں تو نہیں بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی فَأَوْحَى اللَّهُ أَنْ آتَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَن يَنْقُصَكَ شَيْئًا فَآتَاهَا۔ فرمایا موسیٰ کیوں اسے رد کر رہے ہو بار بار، اس کو جنت بھی دے دو، جنت میں رفاقت بھی دے دو، تمہیں کون سی کمی آنے لگی ہے؟
کہا جنت دے دو اسے اور جنت میں اپنا ساتھ بھی دے دو۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اس نے بتا دیا، ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے جسم مبارک لے کر چلے گئے۔ یعنی مطلب یہ ہے، اب صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارا تو یہ تھا کہ یہ حضور سے جنت مانگے گا، اس نے کیا مانگ لیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ عطا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مانگا جائے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو جب میرے مصطفیٰ کی یہ عطا ہے تو خود رب کائنات کی عطا کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرمانے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ میں آخری بات پڑھ کر جو ہے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ میرے آقا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو آپ نے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ اس رات کو سب کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن جو کینہ پرور ہے اس کی مغفرت نہیں ہونی۔ اس کے حوالے سے اب حدیث مبارکہ سنیں۔ حضرت انس بن مالک اور امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو لکھا ہے اپنی مسند میں، اور دیگر بھی صحیح کتب میں، امام نسائی دیگر بھی کتب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ کننا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ہم ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ کیا ہوا؟ فقال یطلع الآن علیکم رجل من اہل الجنہ، میرے آقا فرمانے لگے اے میرے صحابہ، ابھی ابھی جو تمہارے پاس بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ بات کو ختم کر دیں، یہ حدیث مبارکہ سننا چاہتے ہیں یا ختم کر دیں بات کو؟ ارے ڈیلی سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو ابھی تمہارے پاس بندہ آئے گا نا وہ جنتی شخص ہے۔ یار کیسی نگاہ نبوت ہے کہ وہ شخص ابھی آیا نہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں، حضور نے فرما دیا جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت بھی دے دی، وہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ فطلع رجل من انصار، ایک شخص آیا، انصاری صحابی تھا، اور جسم پر وضو کے جو پانی کے قطرے ہیں وہ ٹپک رہے ہیں۔ ہم نے اس شخص کو دیکھا، فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ پھر دوسرا دن ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو شخص تمہارے پاس آئے گا وہ جنتی شخص ہے۔ پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا وہی شخص ہے جسم سے پانی وضو کا ٹپک رہا ہے۔ پھر تیسری بار جو ہے پھر میرے آقا نے فرمایا جو شخص تمہارے پاس آئے گا وہ جنتی شخص ہے۔ اب پھر کہتے ہیں جب تیسری بار بھی ہم نے دیکھ لیا تو اب ظاہری بات ہے جس کی جنت کی ضمانت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو صحابہ کرام نے فرمایا یہ بندہ کوئی معمولی بندہ تو نہیں نا، کوئی بڑا عمل کرتا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب اسے جنتی کہہ رہے ہیں، ہم بھی تو اس کو دیکھیں یہ کون بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے پیچھے چلے گئے، کہا میں دیکھوں تو صحیح یہ کون سی عبادت کرتا ہے تاکہ وہ عبادت میں بھی کروں، وہ عمال میں بھی کروں، میری بھی جو ہے وہ مقبولیت ہو جائے۔ اب جب پیچھے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر تو کہتے ہیں میں اس کے گھر کے قریب پہنچا تو میں نے اسے کہا حضور میں فلاں فلاں مسافر ہوں، میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں اور مہمان کے طور پہ اگر آپ قبول کریں تو مہمان نوازی میری کریں، میں فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں، یعنی گھر میں رہنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں اس کے کیا اعمال ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ان کے گھر میں رہے، کہتے ہیں کہ کیا ہوا جب رات کو عشاء کا وقت ہوا تو نماز عشاء پڑھی، عشاء پڑھ کے وہ سو گئے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ابھی رات کو اٹھیں گے اور نفل و نوافل پڑھیں گے اور عبادت کریں گے۔ کہتے میں اس تاڑ میں رہا لیکن فجر کا وقت ہو گیا۔ جب فجر کا وقت ہوا تو میں بڑا حیران ہوا کہ نماز فجر پڑھی اور فجر پڑھ کے بس جو معاملات تھے وہ کرنے لگے۔ کہتے ہیں 2-3 دن تک میں یہی دیکھتا رہا کہ رات کو عشاء پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، صبح فجر ٹائم اٹھتے ہیں۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا یار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی کہ یہ جنتی شخص ہے لیکن اس کا کوئی عمل نظر نہیں آ رہا، بس یہ وہی عمل کر رہا ہے جو ہم کرتے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب تیسرا دن ہوا تو میں نے کہا حضور مجھے اجازت دیں میں جانا چاہتا ہوں، تو اور بتا بھی دیا، کہا میں اس وجہ سے آیا تھا کہ تاکہ میں دیکھوں آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی عبادات کیا ہیں، معمولات کیا ہیں، آپ کیا وظیفے پڑھتے ہیں۔ آپ تو کوئی وظیفہ نہیں پڑھتے، حضور نے اتنی بڑی آپ کے بارے میں خوشخبری جو ہے وہ ہمیں سنائی، میں اس طاق میں تھا کہ مجھے بھی پتہ چلے وہ کون سا عمل ہے۔ آگے سے وہ انصاری صحابی نے بڑی پیاری بات کی،
کاش یہ ہم سب کے دل میں سوتے وقت یہی بات ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی بیڑا پار کر دے۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں نا تو میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ اور بغض نہیں ہوتا، میں بالکل اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی، میں بس یہی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سو جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے تمہیں جنتی قرار دیا ہے کہ تمہارے دل میں کسی کا کوئی جو ہے وہ بغض کینہ نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جنت عطا فرمائی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید چھوٹی ہیں، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں کہ ایک مسلمان کے بارے میں جو اس کے اندر ہے ہی نہیں یا ہے تو اس کے اندر ایسے ہی سوچتے رہنا، اس کے بارے میں جو ہے وہ غلط نظریات کرتے رہنا، اس کی جو ہے وہ پشت پیچھے اس کو باتیں کرتے رہنا، منہ پہ کہنا یار اس جیسا بندہ ہی کوئی نہیں، اور جب چلا جائے تو اس کی غیبت کرنا۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے دل کو بالکل خالص کر لو، اپنے دل کو ساری قدورتوں سے ساری نفاستوں سے پاک کر لو۔ جب پاک کرو گے، سچی توبہ کرو گے، توبۃ نصوحا کرو گے، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، تمہاری بخشش بھی فرمائے گا، اور پھر تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ کرے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے دل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ ہمارے دل میں بھی کسی کے بارے میں کوئی کینہ بغض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔